میرے دروازہ کھولنے تک مادام فے سے صبر نہ ہو سکا اور اس نے مزید ایک بار دروازے پر دستک دے ڈالی۔ میں آ رہا ہوں، ذرا توقف کرو۔ میں نے کنڈی کھولنے میں دانستہ قدرے داخل کرتے ہوئے جھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا، دونوں ہر وقت سر جوڑے رہتے ہیں۔ باہر سے مادام فے کی آسودہ آواز سنائی دی، شاید وہ میرے نامعلوم ملاقاتی کو میرے اور عبداللہ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑے عبداللہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور وہ تاؤ خانے میں حق بجانب تھا۔ آخر اس بڑھیا کو کیا ضرورت تھی کہ ہر ایرے غیرے کے سامنے ہماری نجی باتوں پر اتنی بے تکلفی سے اظہار خیال کرتی پھرے۔ میں نے اچانک دروازہ کھول دیا۔ مادام اپنی ویل چیئر پر سامنے ہی موجود تھی، مگر آنے والا قدرے اوٹ میں تھا۔ وہ دراز قامت اور کشادہ جسم کا مالک تھا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں ادجلی سگریٹ دبی ہوئی تھی اور بایاں ہاتھ پہلو میں خالی جھول رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ فوری طور پر کوئی جارحانہ اقدام کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ مادام کے چہرے پر نمودار ہونے والی استقبالیہ مسکراہٹ نے شاید اسے میری طرف گھومنے پر مجبور کیا، اور اسے پہچانتے ہی میرے دہانے سے ایک گہرا سانس آزاد ہو گیا۔ معاف کرنا ڈان، میں مہمان کو تمہاری خوابگاہ کے دروازے پر لے آئی۔ دراصل یہ بہت جلدی میں ہے اور مجھے معلوم تھا کہ ان سے تمہارے گہرے مراسم ہیں۔ مادام فے خاصی بونگی خاتون تھی، مگر پھر بھی اسے میزبانی کے آداب سے خاصی واقفیت تھی۔ بہت اچھا کیا مادام، اندر آ جاؤ۔ اس وقت تم نے کیسے زحمت کی؟ میں نے مادام سے کہا اور پھر اپنے مہمان سے مخاطب ہو گیا۔ مادام فے میرا خوشگوار رد عمل دیکھ کر اپنی کرسی لڑکاتے ہوئے واپس جا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ عبداللہ اسے دیکھتے ہی اچھل پڑا۔ ارے عبدالعزیز، تم؟ ہاں، معاملہ اہم تھا، اس لیے مجبوراً مجھے ہی آنا پڑا۔ پیرس پہنچنے پر عبدالعزیز ہی نے چارلس ڈیگال ایئرپورٹ پر میرا اور عبداللہ کا استقبال کیا تھا، اور اسی نے عبداللہ کو جولیس گریوی کے ملاقاتیوں کے بارے میں وہ اہم معلومات بہم پہنچائی تھیں جن کی بنا پر ہم لوگ بن لیوی پر ہاتھ ڈال کر بن حیان یا ابراہم جوناس کا سراغ حاصل کر سکتے تھے۔ اس شخص سے محض ایک ہی ملاقات ہونے کے باوجود میرے ذہن پر اس کی شخصیت کا خاصا خوشگوار تاثر تھا، اور مادام سے تو شاید اس کی پرانی شناسائی تھی، کیونکہ عبدالعزیز نے ہم لوگوں کے پیرس پہنچنے سے قبل ہی مادام کے ہاں ہماری رہائش کا پیشگی بندوبست کرا لیا تھا۔ کوئی خبر آئی ہے؟ عبداللہ بےتابانہ لہجے میں عبدالعزیز سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر کھیلتی ہوئی مسکراہٹ گہری ہو گئی، اور اس نے اپنے سر کو اس بات میں جنبش دیتے ہوئے اپنے اوور کوٹ کی اندرونی جیب سے کوئی چیز نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر عبداللہ نے تیزی سے اسے روک دیا۔ ٹھہرو، اتنی جلدی مت کرو۔ عبدالعزیز کو روک کر وہ میری طرف مخاطب ہوا۔ کل شام کو کیا پروگرام ہے تمہارا؟ ایلیزا سے اہم ملاقات کرنا ہے، پر یہ اچانک میرا پروگرام کیسے یاد آ گیا؟ پھر دوپہر کو تم میری شاندار دعوت کرو گے؟ عبداللہ کے یہ الفاظ سنتے ہی میرا دل بلیوں اچھلنے لگا، اور میرا تمام صبر و سکون درہم برہم ہو گیا۔ کیا خبر لائے ہو؟ جلدی بتاؤ۔ میں نے سنسنی اور ہیجان کے عالم میں عبدالعزیز کے شانے پکڑ کر اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ نہیں، پہلے وعدہ کرو، عبداللہ نے کہا۔ وعدہ وعدہ وعدہ؟ لاؤ، کیا لائے ہو تم عبدالعزیز، ورنہ میں زبردستی تمہاری جیب الٹ دوں گا۔ عبدالعزیز نے اوور کوٹ کی اندرونی جیب سے ہلکے نیلے رنگ کا ایک لفافہ نکال کر خاموشی سے میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے لفافے کے اندراج پر توجہ دیے بغیر اندر سے رقعہ نکالا تو اس پر چھپی ہوئی تحریر دیکھتے ہی خوشی کے بے پناہ جذبات سے میری حالت غیر ہو گئی۔ یک بہ یک میری آنکھوں کے گوشے تیزی سے نمناک ہونے لگے، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا وجود پرندوں سے بھی زیادہ ہلکا ہو کر فضا کی بے کرہ وسعتوں میں اوپر ہی اوپر پرواز کرتا جا رہا ہے۔ کاغذ کا وہ رقعہ میرے ہاتھ میں بدستور کھلا ہوا تھا۔ آنکھوں میں نمی آ جانے کے باعث الفاظ دھندلا گئے تھے، مگر اس ٹیلیکس کے ذریعے آنے والا پیغام میرے دل کی گہرائیوں میں نقش ہو چکا تھا۔ سیتا طرابلس میں خیریت سے ہے۔ یہ وہ عظیم خوشخبری تھی جس کا میں مدت سے منتظر تھا۔ سیتا میری زندگی کی جملہ میراث تھی، جسے میں نے برسوں طویل ضلع وطنی کے دوران میں حاصل کیا تھا۔ ہمالیہ کی برفانی وادیوں میں بندروں اور لنگوروں کے غول میں پروان چڑھنے والی اس وفادار لڑکی کو میں نے اپنی بقا کی ہولناک اور خون آشام جنگ لڑتے ہوئے حاصل کیا تھا۔ وہ رقعہ میرے ہاتھ میں تھا۔
عبدالعزیز اور عبداللہ بھی میرے سامنے موجود تھے، مگر میں ان دونوں کو فراموش کر چکا تھا۔ کہاں کھو گئے؟ عبداللہ کی شریر آواز نے مجھے تصور کی خوابناک دنیا سے باہر لا کھینچا، اور میں پلکیں جھپکاتے ہوئے باری باری ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ یہ پیغام کب آیا؟ میں نے عبدالعزیز سے سوال کیا۔ شام 4 بجے پیرس میں موصول ہوا تھا، اور شاید آدھا گھنٹہ پہلے مجھ تک پہنچا ہے۔ اس کے بارے میں تمہیں کچھ اور پتہ ہے؟ اسٹیلکس سے آگے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ ارے بیچارے کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہو گے؟ عبداللہ نے آگے بڑھ کر میرے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے شوخ لہجے میں کہا، میں کہنے سے پہلے خود ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ عبدالعزیز یہ کہہ کر مسحری پر دراز ہو گیا۔ اس وقت عبداللہ کا کوئی دوست معلوم ہو رہا تھا، جبکہ پہلی ملاقات پر وہ عبداللہ کا کوئی محتاط ماتحت لگ رہا تھا۔ اس کے بارے میں اطلاع پا کر میرے لیے خود پر قابو پانا دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ بے قابو تو خیر تم ہمیشہ ہی نظر آتے ہو، عبداللہ بولا۔ میں مسکراتے ہوئے وضاحت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ مطلب حسین اور نوجوان لڑکیوں کے معاملے میں تم ہمیشہ ہی بے قابو ہو جاتے ہو، اور پھر سیتا تو تمہاری بیوی ہے، جو طویل مدت سے تم سے ایسے بچھڑی ہوئی تھی کہ تمہیں اس کی خیریت اور ٹھکانے تک کا علم نہیں تھا۔ اگر تم اجازت دو تو میں ایک ذاتی نوعیت کا سوال پوچھ لوں؟ عبدالعزیز نے اچانک مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، اس وقت میں سیتا کے علاوہ کسی اور موضوع پر گفتگو کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سوال بھی اسی کے بارے میں ہے، میں بھلا موضوع بدلنے کی جرات کیسے کر سکتا ہوں؟ تو پھر اجازت ہے۔ تمہاری بیوی تم سے بچھڑی کیسے تھی؟ حاسیہ مکانہ کہانی ہے، پھر بھی پتہ تو چلے۔ بعض اوقات مقدر کا لکھا پورا ہونے میں آدمی خود دیدہ دانستہ تعاون کرتا ہے۔ میں نے کہنا شروع کیا تو میرے ذہن میں بنارس کے راجہ ہوٹل کے ان شب و روز کی یادیں تازہ ہو گئیں جو میں نے سیتا کے فراق میں نیم دیوانگی کے عالم میں گزارے تھے۔ میری بیوی بہت ہی سادہ لو اور نیک دل لڑکی ہے۔ ہندوستان میں کسی غلط فہمی کی بنا پر پولیس ہم دونوں کے پیچھے لگ گئی، اور دونوں طرف زیر زمین دنیا کے کچھ لوگ ہمارے در پہ ہو گئے۔ میں تو بیس بدل کر صاف بچ نکلتا تھا، مگر سیتا کے رنگ اور خد و خال کی بنا پر ہر جگہ دشواریوں سے دوچار ہوتا تھا۔ بس ایک رات میاں بیوی کی روایتی نوک جھونک کے دوران میں نے کہہ دیا کہ اگر میں تنہا ہوتا تو بآسانی پاکستان پہنچ جاتا۔ اس کی وجہ سے میری راہ میں مشکلات حائل ہو رہی تھیں۔ اسے میری یہ بات بری لگی۔ اس وقت تو وہ چپ رہی، لیکن اگلی صبح وہ ہوٹل سے لاپتہ تھی، اور پوری کوشش کے باوجود اس کا سراغ نہیں لگ سکا۔ اگر مجھے ذرا بھی شبہ ہوتا نا کہ وہ میرے تبصرے کا اتنا گہرا اثر لے گی تو میں اپنی زبان ہی نہ کھولتا، مگر شاید مقدر میں اس طرح کی مشکلات لکھی تھی جو سامنے آ کر رہیں۔ واقعی تو عجیب کہانی ہے۔ تلوار کے گھاؤ بھر جاتے ہیں، مگر زبان کے لگائے زخم زندگی بھر تازہ ہی رہتے ہیں۔ عبداللہ نے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ سیتا نے تمہیں معاف کر دیا ہوگا؟ عبداللہ کے اس سوال نے مجھے چونکا دیا۔ سیتا کے بچھڑنے کے بعد میں ضرور اس کے فراق میں تڑپتا رہا تھا، مگر مجھے اس کے رد عمل کا کوئی علم نہیں تھا۔ ویسے میرا دل ضرور گواہی دیتا تھا کہ سیتا مجھ سے بچھڑنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل سے میری یاد نہ مٹا سکی ہوگی۔ وہ میری متلاشی رہی ہوگی، اور میں اسے دوبارہ پا لینے کی آرزو میں در بدر بھٹک رہا تھا۔ وہ ضدی اور لاؤبالی طبیعت کی مالک ہے، وہ اس کا فوری رد عمل تھا۔ مجھے یقین ہے کہ بعد میں میری چاہت اس کے غصے پر غالب آ گئی ہوگی۔ ویسے تمہیں معلوم ہے کہ اسے لیبیا لانے میں کسی قسم کا جبر تو نہیں کرنا پڑا؟ اس معاملے میں بھی اسی قدر لاعلم ہوں جس قدر تم۔ اس کے ملنے کے بعد ہی تم کو صحیح صورتحال کا علم ہو سکے گا۔ عبداللہ بولا، کیا یہ ممکن ہے کہ فون پر میں لیبیا میں اس سے بات کر سکوں؟ ممکن ضرور ہے، مگر میں یہ خطرہ مول لینے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس میں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ اس وقت ایک بہت بڑا شکار کھیل رہے ہیں۔ مقامی فون کال کے مقابلے میں غیر ملکی مواصلاتی رابطہ بآسانی سنا جان سکتا ہے۔ اگر لیبیا کے چینل پر ہمارے دشمنوں کا کوئی آدمی معمور ہوا تو ہم دشواریوں سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ ایسا امکان تو کم ہی ہے۔ یہ نہ کہو، لیبیا اس معاملے میں خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ ہم لوگوں کو کرنل قذافی کی اس قدر حمایت حاصل ہے کہ ہمارے حریف لیبیا کے ہر سیاسی اور فوجی معاملے پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ وہاں فون کرنے کا خیال تو تم ترک ہی کر دو۔ اور اگر میں چند گھنٹوں کے لیے اس سے ملنا چاہوں تو؟ تم خود مختار ہو، کسی کی مجال نہیں جو تمہارے فیصلے پر اعتراض کر سکے۔ یہاں سے طرابلس کتنی مسافت پر ہے؟ بغیر رکے کو پرواز مل جائے تو 3 گھنٹے،
ورنہ مارسلز یا نیس رکنے والی پروازیں مزید 1-1.5 گھنٹہ لے لیتی ہیں۔ اس وقت تو پرواز بھی مل جائے تو میرا جانا ناممکنات میں سے ہے۔ میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، کیوں؟ جانے کا ارادہ ہو تو ابھی طرابلس جانے والی پروازوں کا میں شیڈول معلوم کیے لیتا ہوں۔ اب سے تقریباً 20 گھنٹے بعد مجھے علیزہ سے ملنا ہے، اور آمد و رفت میں کسی طرح 10-12 گھنٹے سے کم وقت صرف نہیں ہوگا، اور پھر میرے پاس سفری دستاویزات بھی تو نہیں ہیں۔ پرانے کاغذات کہاں ہیں؟ ڈاکٹر آسکر بینتھم کے نام پر بنے سارے کاغذات میں نے جلا دیے تھے۔ اب تو ڈان فرنینڈو کے نام سے اثر نو ساری کارروائی کرنی ہوگی۔ اس وقت تو کچھ کرنا ناممکن ہے۔ صبح دفتر کھلیں گے تو چند گھنٹوں میں کاغذات تیار کرا دوں گا۔ عبدالعزیز معذرت آمیز لہجے میں بولا، اس کے بعد وقت بہت کم رہ جائے گا۔ عبداللہ بولا، تم میرے سفر کے کاغذات مکمل کرا لو۔ ایلیزا سے کل کی ملاقات تک تو میرا جانا مشکل ہے، اس کے بعد میں سوچوں گا۔ یہ ایلیزا کون ہے؟ بار بار اس کا نام سامنے آ رہا ہے۔ عبدالعزیز نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ اس کا پورا نام ایلیزا جونس ہے۔ عبداللہ نے معنی خیز لہجے میں کہا، ایلیزا جونس؟ یعنی عذرا جونس کی بیٹی؟ عذرا جونس کو تم کیسے جانتے ہو؟ عبداللہ نے حیرت سے سوال کیا، اور وہ ایسا کرنے میں قطعی حق بجانب تھا، کیونکہ عبدالعزیز سے فرانسیسی محکمہ دفاع کے ماہر شماریات جولیس گریوی کے مشکوک ملاقاتیوں کی جو فہرست ملی تھی، اس میں بن لیوی کا نام نمایاں تھا، اور عبداللہ کو بن لیوی کی زبان سے ابراہم جونس کی پراسرار شخصیت کا علم ہوا۔ تو یہ ممکن تھا کہ مضافاتی مویشی خانے میں جہاں بن لیوی پر تشدد کیا گیا، مزید 2 فلسطینی موجود تھے، اور انہوں نے عبدالعزیز کو ابراہم کے بارے میں بتا دیا ہو۔ مگر عبدالعزیز کی زبان سے عذرا جونس کا نام نکلنا میرے لیے بھی خاصی حیرت کا باعث ثابت ہوا تھا۔ پیرس میں مختلف ناموں سے کئی مضبوط صہیونی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ بظاہر ان کا مقصد سماجی میل جول اور فلاحی خدمات ہوتا ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ اس طرح وہ لوگ طلبیب کی ہدایات کے مطابق اپنی عالمگیر برادری کے لیے نہایت اہم سیاسی اور معاشی فائدے حاصل کرتے رہتے ہیں۔ عبدالعزیز بتانے لگا، اور عذرا جونس ان تمام صہیونی تنظیموں کا سرگرم رکن ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ اس پر نظر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس نگرانی کا نتیجہ؟ عبداللہ نے پوچھا۔ وہ پہلی مرتبہ جتنا اہم نظر آیا، بعد میں اس کی نگرانی سے ویسے نتائج حاصل نہ ہو سکے، تو ہم نے نگرانی کا سلسلہ ترک کر دیا۔ کاش کہ تم نے ایسا نہ کیا ہوتا عبدالعزیز۔ کیوں؟ وہ بن حیان کا سگا بھائی ہے، اور ان دنوں بن حیان اسی کے مکان پر رہ رہا ہے۔ یہ کیسے پتا چلا تم کو؟ مجھے نہیں، یہ سب ڈان فرنینڈو کو معلوم ہوا ہے۔ بن حیان یہاں ابراہم جونس بنا ہوا ہے، اور ایلیزا اس کی بھتیجی ہے۔ یعنی تم اس لڑکی سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ وہ اپنے باپ کی دولت اور اپنی آبرو ڈان کے قدموں میں لٹانے پر تلی ہوئی ہے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہوا؟ تم لوگوں کو تو یہاں بمشکل چند ہی روز گزرے ہیں۔ ایک بہت ہی معمولی واقعہ اس کامیابی کی بنیاد بنا ہے، عبداللہ نے کہا، اور میں لاتعلقانہ انداز میں اپنے لیے سگریٹ سلگانے لگا۔ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ ایلیزا سگریٹ نوشی کی عادی ہے، مگر اپنے باپ کے سامنے وہ سگریٹ پینے سے ڈرتی ہے۔ بات صرف اتنی تھی کہ نیس ایئرپورٹ پر ڈان نے اس کی درخواست پر سگریٹ پینا شروع کر دی، اور وہ ڈان کے اگلے ہوئے دھوئیں کو اپنے پھیپھڑوں میں جذب کر کے اپنے نشے کی تسکین کرتی رہی۔ عبداللہ نے اس کے بعد عبدالعزیز کو پوری تفصیل سنا ڈالی۔ بعض اوقات سرسری طور پر پیش آنے والے واقعات بھی کس قدر اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اس کے خاموش ہونے پر عبدالعزیز تحسین آمیز نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، مگر تم نے بھی پیرس میں اس کا خوب کھوج نکالا۔ ایسے واقعات بھی ہر ایک کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ عبداللہ بولا، مجھے ہنگامہ خیز زندگی بسر کرتے اتنی عمر بیت گئی ہے، مگر ایسا اتفاق میرے ساتھ کبھی پیش نہیں آیا۔ ڈان کے بارے میں میں نے ایک بات خاص طور پر یہ محسوس کی ہے کہ اس کو عورتوں کے ذریعے خاصی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ان کے لیے اس کی ذات میں کوئی نہ کوئی سحر ضرور پوشیدہ ہے۔ اسی وقت کھانے کے کمرے سے برتھا کی آواز سنائی دی، کھانا لگ گیا ہے۔ ہم تینوں ساتھ ہی کمرے سے نکلے اور لذیذ کھانوں سے سجی ہوئی میز کے گرد جا بیٹھے، جہاں مدام فے اپنی ویل چیئر پر پہلے سے موجود تھی۔ آج کی تازہ خبریں کیا ہیں مدام؟ میں نے محض ان لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے
تلی ہوئی مچھلی اور پنیر کے چند پارچے اپنی پلیٹ میں لیتے ہوئے سوال کیا۔ سارا دن تو تم باہر گزار کر آئے ہو، خبریں تو تمہارے پاس ہونی چاہیے۔ برتھا اپنی چمکدار آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز کر کے بولی، مقامی زبان سے ناواقفیت نے مجھے بالکل مفلوج اور ناکارہ بنایا ہوا برتھا۔ زبان جانے بغیر تو تفریح کا بھی مزہ نہیں آتا۔ بعض لوگ تفریح کے معاملے میں زبان کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ تبصرہ مدام فے کا تھا۔ ان میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ جاتا ہوگا بھلا؟ میں نے نہایت ہی جارحانہ سوال داغ دیا۔ برتھا بوکھلا کر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم تو نرے بے وقوف ہو۔ میرا مطلب تھا تاریخی عمارات، خوبصورت باغات اور دوسرے مقامات سے لطف اندوز ہونے کے لیے زبان کا جاننا ضروری نہیں۔ بہار کے ابر آلود موسم سے فرانس میں بھی وہی لطف اٹھایا جا سکتا ہے جو تھائی لینڈ کے کسی قصبے میں۔ مجھے سپاٹ چہرے اور ورم آلود سکڑی ہوئی آنکھوں سے کوئی رغبت نہیں ہے، لہٰذا تھائی لینڈ تو میرے لیے تفریحی بے معنی ہے۔ یہ آخر تم چہروں پر اتنا زور کیوں دے رہے ہو؟ مادام کے چڑچڑے لہجے پر عبداللہ زیر لب مسکرانے لگا۔ تفریح کے لیے حسن کا وجود ضروری ہے مدام، پھر وہی رٹ لگا رہے ہو؟ آخر تمہارے سر پر لڑکیاں ہی کیوں سوار رہتی ہیں؟ یہی سوال میں بھی پوچھنا چاہ رہا تھا اس سے۔ عبداللہ نے ہنس کر کہا، تو لڑکی کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا، تو حسن سے تمہاری کیا مراد تھی بھلا؟ مدام، حسن موسم کا بھی ہو سکتا ہے، ماحول کا بھی، اور پھر ایک صحرا یا چٹان میں اگر اگا ہوا کوئی تنہا درخت یا کسی سانڈ کے چمکیلے سینگ بھی حسن کے مظہر ہو سکتے ہیں۔ حسن کو محض لڑکیوں تک محدود کر دینا تو ظلم ہے۔ میری اس قلع بازی پر مدام بوکھلا گئی۔ تم باتیں بنانے میں خاصا ملکہ رکھتے ہو، تم سے بحث میں جیتنا تو بھائی بہت ہی مشکل کام ہے۔ شطرنج میں البتہ مدام فے دیکھتے ہی دیکھتے تم کو ہرا دیں گی۔ برتھا نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے شوشہ چھوڑا۔ مدام شکست کے خوف سے میرے سامنے بساط ہی نہیں بچھاتی۔ بس لڑکے، رہنے دو، اتنی لاف گزاف اچھی نہیں ہوتی۔ یہ نہ بھولو کہ شطرنج میں نے ہی تم کو سکھائی ہے۔ بھائی اس کا تو میں بھی اعتراف کرتا ہوں۔ مادام کا لہجہ قدرے چپتا ہوا تھا، اسی لیے میں نے تلخی میں اضافے سے گریز کرتے ہوئے کہا۔ چند سیکنڈ کے لیے میز پر خاموشی چھا گئی اور اس سکوت سے گھبرا کر میرا ذہن ایک بار پھر سیتا کی طرف بھٹک گیا۔ اس کے بعد وہ چاروں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کھانے میں مصروف رہے۔ میں ان کے لبوں کی جنبش کو دیکھتا رہا، ان کی آوازیں بھی سنتا رہا، لیکن میرا ذہن کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا۔ کھانے اور کافی کے دور کے بعد میں اپنی خوابگاہ میں گیا تو میرے ذہن پر بیک وقت مسرت اور اداسی کے جذبات غالب تھے۔ رات دھیمے دھیمے گزر گئی۔ اگلی صبح عبداللہ مجھے ساتھ لے کر باہر نکلا تو اخبارات کے ذریعے اندازہ ہوا کہ بحیرہ روم میں اسلحہ بردار اسرائیلی جہاز میڈوسا کی تباہی نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر شدید اور فوری اثرات مرتب کیے تھے۔ اخبارات میں میڈوسا کی ہولناک بربادی پر اسرائیلی حکومت اور افسران کے تند و تیز بیانات شائع ہوئے تھے، اور ان میں اس اندیشے کا اظہار بھی کیا گیا تھا کہ جہاز کی بربادی میں فلسطینی دہشت پسندوں کی تخریب کاری کا دخل تھا۔ مگر خلاف معمول اسرائیل کے جنونی حکمرانوں نے فلسطینی آبادیوں پر انتقامی حملے کی کوئی دھمکی نہیں دی تھی۔ عبداللہ کا خیال تھا کہ اسرائیل نے تخریبی کارروائی کا قوی اندیشہ ہونے کے باوجود انتقامی کارروائی سے گریز کر کے بہت ہی مبہم طور پر اپنے خطرناک عزائم کا اعلان کیا تھا۔ شاید وہ لوگ فرانس اور یورپ کی اسلحہ کی کھلی منڈی سے بھاری پیمانے پر اسلحہ حاصل کر رہے تھے، اور اپنے ایک جہاز کے اسلحے و عملے سمیت بربادی کو برداشت کر کے انہوں نے اسلحے کی اگلی کھیپوں کے تحفظ کی کوشش کی تھی۔ انتقامی کارروائی کے نتیجے میں فلسطینی حریت پسند مشتعل ہو کر مزید اسرائیلی جہازوں کو غرق کر سکتے تھے، جبکہ اسرائیل کی خاموشی انہیں سوچنے پر مجبور کر دیتی کہ کہیں دوسرا جہاز برباد ہونے کے بعد اسرائیل فلسطینی مہاجرین کے افلاس زدہ کیمپوں پر آگ اور لوہے کی ہولناک یلغار کا آغاز نہ کر بیٹھے۔ ہم لوگوں نے مختصر سی خریداری اور ایک کیفے سے خوردنوش کے بعد ایوان انصاف کے قریب واقع عبدالعزیز کے دفتر کا رخ کیا۔ قدیم طرز تعمیر پر مشتمل ایوان انصاف کے قرب و جوار میں بنی ہوئی جدید عمارات میں سے ایک میں 7ویں منزل پر عبدالعزیز کا دفتر واقع تھا۔ اس کی میز پر اور دیواروں کے سہارے ہاتھ کے بنے ہوئے بیش قیمت ایرانی قالینوں کے نمونے موجود تھے، جن سے پتہ چلا کہ وہ پیرس میں ایرانی قالینوں کی درآمد کا کام کرتا تھا۔
عبدالعزیز نے نہایت اتفاق سے ہم دونوں کا خیر مقدم کیا اور رسمی فقروں کے تبادلے سے فارغ ہوتے ہی اپنی میز کی دراز سے ایک وزنی لفافہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ تمہاری سفری دستاویزات۔ میری استفسار طلب نگاہوں کے جواب میں اس نے نیچی آواز میں کہا، اور میں نے عبداللہ کا اشارہ پا کر وہ لفافہ اپنے اوور کوٹ کی اندرونی جیب میں اڑس لیا۔ شاید تم نے ڈان کو اپنے کاروبار کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ اوہ ہاں، شاید ڈان ان لوگوں سے واقف بھی ہو۔ کن کی بات کر رہے ہو؟ میں یہاں ایرانی قالینوں کی تجارت کرتا ہوں، مگر میرا بیشتر مال پاکستان سے ہی آتا ہے۔ تو پھر تم ایرانی قالینوں کے تاجر کیسے ہوئے؟ یہی تو مزے کی بات ہے۔ پاکستانی قالین ان دنوں ایرانی قالینوں سے معیار اور ڈیزائن میں کسی طرح کم نہیں، اور پھر سستے بھی ہوتے ہیں، مگر انہیں پاکستان کے نام پر بیچنا دشوار ہوتا ہے۔ مگر تم تھوک فروشی کرتے ہوگے، اس میں درآمدی کاغذات تو دکھانے ہی پڑتے ہوں گے۔ اس خطے میں یہی تو مزے کی بات ہے دوست۔ ہاتھ کے بنے ہوئے قالین سستے ہونے کے باوجود اس قدر مہنگے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات تو میں قالین بھی منگوا لیتا ہوں، اور یہ سب براہ راست گاہکوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ تم کس سے میری شناسائی کی بات کر رہے تھے؟ کراچی میں دستی قالینوں کا ایک برآمد کنندہ ہے جس سے میں مال منگواتا ہوں۔ قالین والوں سے میری کوئی شناسائی نہیں۔ پھر عبدالعزیز بھی ہمارے ساتھ ہو لیا اور اپنا دفتر اس نے لیڈی سیکرٹری پر چھوڑ دیا۔ کھانے کا وقت ہو چکا تھا، لہٰذا ایک اچھے سے کیفے میں لنچ کیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے شیمپین ختم کرنے میں خاصا وقت لگا دیا۔ عبدالعزیز شوقین معلوم ہوتا تھا، مگر اس نے عبداللہ سے اجازت دیے بغیر شیمپین کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آج ہم دونوں اس ہٹ کی حفاظت کریں گے۔ روانگی سے کچھ دیر پہلے عبداللہ نے اپنے پروگرام کے بارے میں زبان کھولی۔ وہ کیوں؟ معاملہ بہت نازک موڑ پر پہنچ گیا ہے، اور ہم تمہیں تنہا کسی خطرے میں نہیں جھونک سکتے۔ ایلیزا کو خطرہ سمجھتے ہو تم؟ یہ امکان بھی ہے کہ عذرا جونس کا کوئی نمک خوار ایلیزا کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچ جائے اور تم بے خبری میں کسی کے وار کا شکار ہو جاؤ۔ مرضی ہے تمہاری، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ورنہ اس کی ضرورت نہیں نظر آتی مجھے۔ میں نے لاپرواہی سے شانے اچکا کر کہا، تم فون پر براہ راست بن حیان سے بات کر کے اسے شعبے میں ڈال چکے ہو۔ وہ دونوں بھائی تمہاری فون کالوں سے پریشان ہوں گے، اور بن حیان بہت مکار آدمی ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں اپنے حفاظتی حصار میں کوئی دراڑ برداشت نہیں کر سکے گا۔ مجھے تو کوئی تعجب نہیں ہوگا اگر اس نے ایلیزا تو درکنار جونس کے ملازمین کی نقل و حرکت کی بھی نگرانی شروع کرا دی ہو۔ احتیاط اچھی چیز ہے۔ اگر ایک خطرہ تمہارے ذہن میں سر ابھار رہا ہے تو بہتر ہے کہ اس کا پیشگی تدارک کر لیا جائے۔ وہاں سے نکلتے ہوئے ہمارا پروگرام طے ہو چکا تھا۔ عبداللہ کو عبدالعزیز کے ہمراہ اسی کی کار میں میرے پیچھے روانہ ہونا تھا، اور ایک بار دریا سین کے کنارے میرا اور ایلیزا کا عشرت قدر دیکھنے کے بعد وہ دونوں اپنے لیے محفوظ مورچوں کا انتخاب کر لیتے۔ میں نے منزل کی طرف روانگی کے لیے دریا سین کے داہنی یا شمالی کنارے کے ساتھ بنی ہوئی اس عظیم و شان چہارہ کا انتخاب کیا جو امریکہ کے مقتول صدر کینیڈی کے نام سے موسوم ہے۔ وہ دونوں کسی پیدائشی ہمزاد کی طرح ایک مقررہ فاصلے سے میرے تعاقب میں بڑھے چلے آ رہے تھے۔ آتیول کے پل سے ذرا آگے دریا کے پرسکون شفاف پانی کے کنارے دور تک پھیلے ہوئے چوبی اور پتھریلے مکانوں کا آغاز ہوتے ہی میں نے کار دانستہ سست کر دی تاکہ وہ دونوں میرا ہٹ دیکھ سکیں۔ جب میں نے اس خوبصورت ہٹ کے سامنے کار پارک کی تو عقب نما آئینے میں عبدالعزیز کی کار تیزی سے آگے جاتی نظر آئی، اور میں نے اطمینان کے ساتھ ہارن بجا کر کار کی نشست چھوڑ دی۔ کار کے دروازے مقفل ہونے سے پہلے ہی ہٹ کا فرانسیسی نژاد محافظ ہارن کی آواز سن کر پیشہ ورانہ مستعدی کے ساتھ باہر آ گیا۔ اس نے سر کو خم دے کر مجھے خوش آمدید کہا اور پھر میرے داخلے کے لیے بجری کی روش پر راستہ چھوڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ ایلیزا کی کار موجود تھی، مگر خدمتگار سے گفتگو جاری رکھنے کی نیت سے میں نے سوال کیا، وہ خاتون نہیں آئی ابھی؟ وہ نہیں آئے گی موسیو، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیوں؟ میں دروازے کی طرف بڑھتے بڑھتے اس کی طرف گھوم گیا۔ وہ صبح 11 بجے آئی تھی اور ہدایت دے گئی تھی کہ تم آؤ تو تمہیں آج کی ملاقات کی منسوخی کی اطلاع دے دوں۔ اس نے نظریں جھکا کر ایسے تعصف آمیز لہجے میں کہا جیسے وہ ایلیزا کی عدم موجودگی کا خود کو ذمہ دار تصور کرتا۔ مگر کیوں؟ میں کیا عرض کروں موسیو، مجھے تو جو حکم دیا گیا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا۔ میرے ساتھ آؤ۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر داخلی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اضطراری لہجے میں بولا،
ایلیزا کی آمد کی تنسیق کی اطلاع میرے لیے شدید کوفت اور پریشانی کا باعث ثابت ہوئی تھی۔ وہ ایسی لاؤبالی اور ضدی لڑکی معلوم ہوتی تھی کہ کسی چھوٹے موٹے معاملے کی وجہ سے اپنی تفریح غارت کرنے پر ہرگز تیار نہ ہوتی۔ نہ جانے وہ کن حالات سے دوچار ہوئی تھی کہ اسے یہ کڑوا فیصلہ کرنا پڑ گیا۔ وہ تنہائی تھی۔ میں نے نشستگاہ میں پہنچتے اس سے سوال کیا۔ ہاں موسیہ، کچھ پریشان معلوم ہوتی تھی؟ ہاں، اور اجلت میں بھی معلوم ہوتی تھی۔ آئندہ کے پروگرام کے بارے میں کچھ بتایا؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو میں گفتگو کا آغاز اسی خوشگوار پیغام سے کرتا۔ لیکن اگر وہ پریشان و عجلت میں تھی تو خود یہاں کیوں آئی؟ فون پر بھی تو تم کو ہدایت دے سکتی تھی۔ میں نے میز پر رکھے فون کو دیکھ کر کہا، اس ہٹ میں 99% جوڑے فرضی ناموں سے قیام کرتے ہیں، اور پھر تم دونوں تو کل پہلی بار یہاں آئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ مدام نے سوچا ہو کہ میں اس کی آواز نہ پہچان سکوں اور پیغام کو اہمیت نہ دوں، لہٰذا وہ خود ہی دوڑی چلی آئی۔ اچھا تم باہر ٹھہرو، میں کچھ دیر رکوں گا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے اسے زیادہ منہ لگایا تو وہ تکلیف دہ حد تک بے تکلفی پر اتر آئے گا۔ وہ نہایت سعادت مندی سے باہر نکل گیا اور میں فون ڈائریکٹری سے عذرا جونس کے مکان کا فون نمبر تلاش کرنے میں مصروف ہو گیا۔ پہلی ہی گھنٹی پر دوسری جانب سے ریسیور اٹھا لیا گیا اور میرے کانوں میں عذرا کی غراتی ہوئی کرخت آواز آئی۔ میں نے فوراً ہی سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر میں نے اٹھ کر فریج سے وسکی کی بوتل نکالی اور ایک گلاس فوری طور پر معدے میں انڈیلنے کے بعد بوتل اور گلاس لے کر فون کے قریب آن بیٹھا۔ میں سگریٹ اور شراب نوشی کے دوران کافی دیر تک ایلیزا کے اچٹ جانے کے اسباب پر غور کرتا رہا، مگر میرے ذہن میں کوئی بات نہ آ سکی۔ وہ مجھ سے عذرا اور ابراہم کی لا علمی میں ملی تھی، اور یہ محض حسن اتفاق کی کرشمہ سازی تھی کہ میں ایلیزا کی کار میں خفیہ ٹیپ ریکارڈنگ کا سراغ لگا کر ٹیپ میں بھرے ہوئے اپنے اور ایلیزا کے قابل گرفت مکالمے مٹانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لہٰذا یہ امکان بھی نہیں رہا تھا کہ عذرا کو اپنی بیٹی کی مجھ سے ملاقات کا علم ہو گیا ہو اور اس نے ایلیزا سے باز پرس کی ہو، جس کے نتیجے میں ایلیزا نے مجھ سے وقتی کنارہ کشی اختیار کرنے میں عافیت سمجھی ہو۔ ہٹ پر محض پیغام دینے کے لیے ایلیزا کی آمد بہت عجیب معلوم ہو رہی تھی، مگر دوسری جانب یہ بھی ثابت ہو رہا تھا کہ پروگرام کی تنسیق میں میری ذات سے ایلیزا کی ناراضگی کا دخل نہیں تھا۔ پچھلی رات ہم دونوں نہایت خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں رخصت ہوئے تھے۔ اگر وہ مجھ سے بدظنی ہو گئی تھی تو اس کے لیے بہتر راستہ یہ تھا کہ اطلاع دیے بغیر غائب ہو جاتی، اور میں طویل انتظار سے اکتا کر اس کی طرف سے از خود ہی مایوس ہو جاتا۔ بن حیان کے خلاف فیصلہ کن آخری مارکے میں ایلیزا کا کردار نہایت اہم تھا، اور اس کا تعاون کھو دینے کے بعد ہمارے پروگرام میں خاصی تاخیر ہو سکتی تھی۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد میں نے ایک بار پھر ایلیزا کو فون کرنے کا فیصلہ کر ڈالا۔ مجھے موہوم سے امید تھی کہ شاید عذرا جونس گھر میں کہیں مصروف ہو اور اس بار ایلیزا کو خود فون پک کرنے کا موقع مل جائے۔ پہلی گھنٹی پر جواب نہ آیا تو میرے دل کو خاصی ڈھارس ہوئی۔ اس تاخیر کا مطلب تھا کہ عذرا جونس فون کے قریب نہیں تھا۔ تیسری گھنٹی پر ریسیور میں ایلیزا کی ترنم ریز آواز سنائی دی تو یک بیک میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ میں ڈان فرنینڈو بول رہا ہوں ایلیزا، میں نے خوشی سے سرشار محبت آمیز سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ کون؟ اس نے سرد اور جذبات سے آری لہجے میں سوال کیا۔ ڈان فرنینڈو، میں نے ماؤتھ پیس منہ کے قریب لا کر قدرے اونچی آواز میں کہا۔ اس کا اجنبی لہجہ سن کر مجھے خیال ہوا کہ شاید وہ میرا نام صحیح طور پر سن نہیں سکی تھی، ورنہ اتنی صرف محریک اختیار نہ کرتی۔ میں تمہیں نہیں جانتی۔ لڑکیوں سے دوستی پیدا کرنے کا طریقہ فرسودہ ہو چکا ہے۔ اگر تم نے دوبارہ فون کرنے کی ہمت کی نا تو میرا باپ پاتال میں بھی تمہیں کتوں سے نچوائے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا، اور میں حیرت اور کوفت کے عالم میں ریسیور کو یوں گھورنے لگا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ میں نے ایلیزا کی آواز واضح طور پر پہچانی تھی، مگر میرے لیے یہ سمجھنا دشوار تھا کہ اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کیوں کر دیا، جبکہ اس کا باپ غالباً فون کے آس پاس موجود نہیں تھا۔ تھوڑی دیر تک اس پیچیدہ معاملے پر غور کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میرا ہٹ میں رکے رہنا بالکل بے سود ہے۔ میں وہاں سے خاموشی سے روانہ ہوا اور ہٹ کو شاہراہ سے ملانے والی پختہ پگڈنڈی عبور کر کے شاہراہ پر کار روک دی۔ عبداللہ یا عبدالعزیز کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی عبدالعزیز کی کار نظر آ رہی تھی، مگر چند لمحوں بعد میں نے ایک دکان سے
عبداللہ کو تیزی سے باہر آتے دیکھا۔ بظاہر وہ میری طرف متوجہ نہیں تھا، شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ کار میں کوئی اور بھی موجود ہے۔